ہم اس مسئلے کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہاں ایک وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری دعوت الحمدللہ، ہمارا اسلام میڈیا کی دعوت جو ہے یہ پرامن دعوت ہے، اور یہ تحقیق و جستجو کی دعوت ہے، قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھنے کی دعوت ہے۔ کسی فتنہ و فساد اور قتل و غارت کے ہم حامی نہیں رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک نہ ہم نے ایسی کوئی بات کہی، نہ ہماری ایسی تعلیم و تربیت ہوئی کہ ہم فتنہ و فساد کو ہوا دیں یا قتل و غارت گری کے حامی بن جائیں، نعوذ باللہ۔ ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہم صرف اور صرف حق کو، سچ کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری دعوت لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد سے پاک ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم اپنے سنی بھائیوں سے بھی یہی التجا کرتے ہیں، ہر مسلمان سے ہماری یہ التجا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی قسم کی اشتعال انگیزی میں ملوث نہ ہوں۔ محرم الحرام میں ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر روافض کی جانب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ازواج مطہرات وغیرہ پر طعن و تشنیع، زبان درازی، نعوذ باللہ، ان کو گالیاں بکنے کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اس محرم الحرام میں بھی کئی رپورٹس ایسی آئی ہیں اور کئی ویڈیوز ایسی وائرل ہوئی ہیں جن میں ایسا جو ہے ہوا ہے۔ لیکن ہماری اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی التجا ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسا معاملہ دیکھتے ہیں تو مشتعل ہونے کی بجائے وہ اپنے اداروں کو رپورٹ کریں، قانونی حوالے سے چارہ جوئی کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کبھی کوئی فائدہ کوئی سمجھتا ہے کہ فائدہ ہوا بھی ہے تو وہ بھی نقصان میں بدل سکتا ہے، وہ حقیقی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہو تو آپ اپنے اداروں کو رپورٹ کریں، آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ اگر اداروں کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں۔ بطور افراد اور بطور ایک ملک کے باشندے اور ایک مسلمان ملک کے باشندے، ہمیں بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قتل و غارت گری کا بازار گرم کر لیں۔ تو یہ ساری گزارشات میں بطور تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری دعوت کو مثبت لیا جائے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں صرف اور صرف علم و تحقیق کی روح سے کر رہے ہیں، اور علم و تحقیق کو رواج دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو دلائل ہیں ہم وہ دلائل عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے جھوٹ، طوفان اور اس طرح کی باتیں بہت عام کی جاتی ہیں، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ تو ہم تو پرامن دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دلائل دیکھیں، ہم سے دلائل لیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی دلائل ہیں تو وہ ہمیں پیش کریں۔ دلائل کا تبادلہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دلائل جو ہیں وہ غیر مسلموں سے، کفار سے اور مشرکین سے اور یہود و نصارہ سے ان کا تبادلہ ہو سکتا ہے، تو جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان سے تو بالاولیٰ دلائل کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہماری دعوت پرامن دعوت ہے، اور پرامن رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی اشتعال انگیزی کے معاملات میں ملوث نہ ہوں، اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ البتہ دلائل سے کسی کو قائل کرنا یا اپنے دلائل پیش کرنا یہ شر انگیزی نہیں ہے، فتنہ انگیزی نہیں ہے۔ ہاں، بعض لوگ دلائل پیش کرتے وقت ایسے لب و لہجہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں جس سے بسا اوقات اشتعال انگیزی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے قارئین اور اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کو بار بار اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ ہم قطعاً کسی اشتعال انگیزی کے حامی نہیں ہیں، اور کوئی بھی ایسا شخص جو اشتعال انگیزی میں ملوث ہو اس سے ہمارا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم دلائل کی روح سے بات کرتے ہیں، اور دلائل کو پرکھنا، دلائل کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، یہ ہمارا کام ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔